جو پاک ہے، آیت پاک 232 آیت پاک ہے۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے چکو اپنی عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ پوری کر لیں اپنی مدت کی عدت، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو انہیں مت روکو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ پھر اس کے بعد بھی تم ان پہ جبر کرو، ان سے زیادتی کرو، ان پہ ظلم کرو اور انہیں روکو کہ بس نکاح نہیں کرو۔ تو قرآن کہتا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، اذا ترادوا بینہم بالمعروف، اور جب وہ راضی ہوں باہم ایک دوسرے کے ساتھ، تو پھر معروف کے ساتھ نکاح کریں۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ خیر کے جذبے کے ساتھ ہو، یعنی اس میں یہ نہ ہو کہ بھی آپ نے پہلے طلاق دی ہے، پھر آپ اسی عورت کی طرف، یا عورت نے خلا لیا ہے پھر واپس اسی خامند کی طرف لوٹ کے دونوں جا رہے ہیں، تو یہ جو لوٹنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی تمہارے دل میں یہ ہو کہ کسی طرح انتقام لیا جائے، بدلہ لیا جائے، اس کو برباد کیا جائے، اس کو تباہ کیا جائے۔ یعنی انتقام کی، تباہی کی، بربادی کی پلاننگ نہ ہو، بلکہ کیا ہو، بینہم بالمعروف، یعنی خیر کے جذبے کے ساتھ ہو، خیر کے احساس کے ساتھ ہو، اور ایک اچھے رویے کے ساتھ جو ہے انسان کو واپس لوٹنا جو ہے وہ چاہیے۔ اب آگے قرآن مجید کیا فرماتا ہے، ذالک یوعظ بہ، یہ جو اللہ پاک باتیں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ نصیحت فرما رہے ہیں آپ کو ان باتوں کے ذریعے۔ وہ یہ جو نرم رویہ اللہ نے رکھا ہوا ہے اس لیے رکھا ہوا ہے کہ بات تمہارے دل میں اتر جائے۔ لیکن کس کے دل میں یہ اللہ کی بات اترے گی؟ یعنی وہ کون سا دل ہے کہ جس کے دل میں خدا کی بات اتر جائے؟ یعنی وہ کون سا ایسا پاکیزہ دل ہے، خوبصورت دل ہے، احساس سے بھرا دل ہے؟ وہ کون سا دل ہے؟ قرآن کہتا ہے وہ دل ہے من کان منکم یؤمن باللہ، جو تم میں سے اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کی مان لیتا ہے۔ اب دیکھیے ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی نہیں مانتے۔ اب دیکھیں نا ہم عجیب، یعنی آپ رویہ دیکھیں ہمارا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کی بات نہیں مانتے۔ قرآن کہتا ہے من کان یؤمن باللہ، جو اللہ کی بات کو مان لیتا ہے، اللہ کی بات کا، اللہ کے حکم کا، اللہ کی ذات کا اقرار کر لیتا ہے، یعنی اللہ کو بھی مانتا ہے اور اللہ کی بھی مانتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ضروری ہیں، یعنی صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے بلکہ اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ قرآن مجید آگے فرماتا ہے والیوم الآخر، اور قیامت کے دن کو بھی مان لیتا ہے۔ آپ دیکھیے قیامت کے دن کو ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اگر زیادتی کی تو ہم اپنے اس زیادتی کے بوجھ کے ساتھ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور شرمندگی اٹھائیں گے اس مالک کی بارگاہ میں۔ ہم اتنی غلط بات لے کے جائیں گے جو کہ خود ہماری ذات کے لیے بھی شرمندگی کا باعث ہوگی، خود اللہ کی ذات کے لیے بھی اس حوالے سے ہوگا کہ بھی وہ میرا بندہ جسے میں نے سب کچھ نواز دیا تھا مگر اس کے باوجود اس میں کوئی رحم نہیں پیدا ہوا، محبت نہیں پیدا ہوئی، رویوں میں عزت نہیں آئی، یعنی اس طرح کی کوئی چیز نہیں پیدا ہوئی، اور وہ زیادتی پہ زیادتی کرتا چلا گیا ہے، انتقام پہ انتقام لیتا چلا گیا ہے۔ کبھی بھی اس نے نہیں سوچا کہ اس نے اللہ کے بارگاہ میں آنا ہے۔ آگے قرآن فرماتا ہے ذالکم ازکا لکم واطہر، تم ایسے چلو گے تو زیادہ پاکیزہ رہو گے اور زیادہ ستھرے رہو گے۔ اگر تم صحیح طریقے سے چلتے ہو تو صرف تم پاکیزہ نہیں رہو گے بلکہ پورا معاشرہ ستھرا ستھرا چلے گا۔ آپ خود سوچئے کہ اگر میاں بیوی کے بچے ہیں، اگر ان کے بچے ہیں تو اگر وہ سلجھے ہوئے انداز سے، جیسے قرآن کہتا ہے اگر مل کے رہیں تو بھی اولاد کے لیے درس ہے، اور اگر وہ والدین اگر الگ بھی ہو جائیں تو بھی اولاد کے لیے درس ہے۔ مل کے رہیں تو اولاد کے لیے تربیت ہے، لیکن اگر وہ الگ بھی ہو جائیں
تو بھی اولاد کی مل کے تربیت کر سکتے ہیں. یعنی اولاد فوکس پھر بھی رہ سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری نفرتیں، ہماری عداوتیں، ہمارے کریکٹر اسیسینیشن، ہمارے الزامات صرف ہمیں برباد نہیں کرتے، خود ہماری نسل کو برباد کر دیتے. اور قرآن مجید جس طرح چلنے کو کہتا ہے، طلاق ہو جائے یا نکاح رہ جائے، دونوں صورتوں میں نسل برباد نہیں ہوتی. قرآن چاہتا ہے آپ کے مزاج کی وجہ سے نسل پہ اثر نہ پڑے، یعنی وہ برباد نہ ہو، اس کا مستقبل جو ہے کہیں تباہ نہ ہو جائے. تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے ذالکم ازکیٰ لکم، اور یہ بات بڑی پاکیزہ اور صاف ستھری ہے، اور اللہ جانتا ہے وانتم لا تعلمون. ممکن ہے کہ ان معاملات میں سے کچھ باریک چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ آپ کا ذہن نہ پہنچ سکے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتے ہیں، تم نہیں جانتے. ان باریکیوں کو، جن باریکیوں سے مثلا مرد کہتا ہے کہ میں نے اس طرح کرنا ہے اور اللہ فرماتے ہیں نہ کریں، تو مرد کو ہو سکتا ہے اس کی حکمت سمجھ نہ آئے، لیکن اس نے حکمت سمجھ نہ بھی آئے تو اس نے اللہ کی بات کو ماننا ہے. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ خود عورت کو سمجھ نہیں آتی اللہ کی حکمت بات کی، حکم کی، لیکن عورت نے پھر بھی عمل کرنا ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بات کی سمجھ سماج کو نہ آئے، معاشرے کو کسی بات کی سمجھ نہ آ سکے، اس کی حکمت سمجھ میں نہ آ سکے، لیکن سماج نے بھی اللہ کے حکم کو ماننا ہوتا ہے. اگر میں آپ کو یہاں پر ایک بات بیان کرتا جاؤں، بڑی اہم ہے. حضرت زید کا حضرت زینب سے نکاح ہوا تھا. وہ 22ویں پارے میں بات آئے گی. واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید نے لیا ہے. واحد صحابی ہیں. ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن مجید خود لیتا ہے، زید کا لفظ بولتا ہے. اور حضرت زید کا نکاح جو ہے وہ حضرت زینب سے ہوا تھا، جو رسول اللہ کی پھوپھو ذات تھیں، کزن تھیں آپ کی. اب حضرت زید سے نکاح ہوا تو حضرت زینب جو ہیں رسول اللہ نے خود نکاح کروایا ان کا، کیونکہ وہ منہ بولے بیٹے تھے. نکاح کروایا ان سے اور ان کی آپس میں نہیں بنی. لیکن اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح ان دونوں کی بن جائے. اب سوچئے کہ حضرت زینب بھی بڑی گریٹ خاتون تھی اور حضرت زید بھی ایک گریٹ انسان تھے، صحابہ تھے، دونوں صحابی تھے. ایک صحابیہ تھی اور ایک صحابی تھے. دونوں کی نہیں بن سکی تو طلاق ہوئی. اچھا، طلاق جب ہوئی تو آپ سوچئے کہ اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ زینب کو پیغام نکاح دیں. قرآن مجید نے فرمایا. آپ کو میں اگر یہ بات بتاؤں تو آپ خود حیران رہ جائیں گے. حضرت زینب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نکاح لے کے جانے والے جو صحابی تھے وہ خود حضرت زید تھے. یعنی حضرت زینب کے پہلے خاوند پیغام نکاح لے کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور حضرت زینب سے کہا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے نکاح کرنا چاہتے. آپ غور کیجئے کہ یعنی یہاں پر تو کوئی انتقام، کوئی بدلے کی آگ، کوئی اس طرح کی چیزیں، کوئی پلاننگ، کوئی پالیسی، کوئی کریکٹر اسیسینیشن، کوئی گھٹیا پنا، کوئی اخلاق سے گری ہوئی حرکت کوئی نہیں تھی. آپ خود سوچئے کہ آپ ذرا تصور کریں کہ حضرت زینب کے پہلے خاوند دوسرے خاوند کا پیغام نکاح لے کے گئے. ہم ہوتے تو دہلیز پہ قدم رکھتے ہی گولی مار دیتے اس میں. یہ اسے جرأت کیسے ہوئی ہے؟ انسان دراصل اللہ کے فرامین پہ جب نہیں چلتا تو بس یہیں سے وہ ڈی ٹریک ہوتا ہے. تو ہم نے 232 آیت پاک بھی آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. آگے جو ہے میں اس کا تھوڑا 1 منٹ میں جو آیت پاک کا مفہوم ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، اور وہ ہے کہ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے کہ اپنے بچوں کو خواتین اور مائیں جو ہیں وہ 2 سال تک دودھ جو ہے وہ پلائیں گی،
اور اگر طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں جو بچے کی دودھ کی ذمہ داری اور دودھ پلانے والی والدہ کی اخراجات کی ذمہ داری والد پر ہوگی، اور والد اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ ان پہ خرچ کرے گا۔ یہاں تک جو تھوڑا مفہوم تھا میں نے بیان کیا۔ پوری آیت پاک کافی طویل ہے، تو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اللہ پاک نے کرم فرمایا تو ہم اس حوالے سے بیان کریں گے اور 233 آیت پاک کی وضاحت کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا ہے کہ رب کریم ہمیں انتقام سے، دشمنی سے، عداوت سے رشتوں کو بچانے کی توفیق دے، محبت سے، مروت سے، احترام سے ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔